نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک وقت آئے گا لوگوں پہ جب ایک انسان کے لیے اس کی بھیڑ بکریاں سب سے بہترین اس کا مال ہوں گی، جنہیں دیکھ کر وہ پہاڑوں کی وادیوں میں جا کے بسیرا کر لے گا۔ لوگوں کے اندر اتنی بے دینی ہو جائے گی، اپنے دین کو بچانے کے لیے اسے ہر چیز کو چھوڑ کے جا کے پہاڑ کی وادیوں میں جا کے اسے رب کو یاد رکھنا ہوگا۔ اپنے آپ کا ایمان بچانے کے لیے یہاں تک اسے قربانی دینی پڑے گی۔ سب سے بہترین انسان کا مال اس لمحے، اس وقت وہ اس کی بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ اپنا وقت بتائے گا ایک اللہ کو راضی کرنے کے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نیکی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ہم یہ نیکی کر لیں، ہم یہ نیکی کر لیں، اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا اجر ہے۔ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کی کوشش میں صحابہ لگے رہتے تھے، لیکن میں وہ شخص تھا جو اللہ کے پیغمبر سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ ڈر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے لمحات میں نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے؟ وہ کون کون سی برائیاں ہیں جن میں میں آزمایا جاؤں گا؟ ابھی تو اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد ایمان بچانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ میں اللہ کے پیغمبر سے برائی کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے جانے کے بعد لوگ پھر سے برائی کرنے لگیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر سارے لوگ اسلام کی طرف پلٹ آئیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے برا زمانہ آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی، لیکن کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب بھی ایسا وقت آ جائے، معاشرہ برا ہو چکا ہے، معاشرے کا بگاڑ سنبھلنے کے قابل نہیں رہے، پھر اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کا جو ایک رہنما ہو، ایک امام کے ساتھ جڑ جانا۔ اگر امام نہ ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے گروہوں سے، جتھوں سے، فرقوں سے علیحدہ ہو کے چلے جانا کہیں دور، اگرچہ کسی درخت کی جڑ کھا کے تجھے زندہ رہنا پڑے، زندگی اس طرح گزار لینا، اس کو قبول کر لینا، لیکن ایمان اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ ایک ایسا وقت آئے گا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی کیا تربیت کرتے تھے؟ بادروا بالاعمال، نیکیاں کر لو آج، ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے؟ وقت ایسا آنے والا ہے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے، صبح کافر ہو جائے گا، چھوٹی سی بات کے بدلے اپنے دین کا کھلواڑ کرے گا، دین کو بیچ دے گا۔ ایسا وقت آیا اصحاب کہف پہ، ورنہ انہیں کوئی شوق نہیں تھا اپنے خاندان کو چھوڑنے کا، علاقے کو چھوڑنے کا، دوستی اور یارانے کا، یہی تو عمر تھی جب وہ نوجوان تھے، لیکن اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ سے محبت اور لگاؤ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، اپنا ایمان بچایا، غار میں جا کے سو گئے۔ غار میں سونے سے پہلے قوم کے سامنے اعلان کر دیا، مومن اور مواحد اس کے اندر ایک توحید کی غیرت ہوتی ہے۔ اس واقعے کا بڑا گہرا رشتہ ہے، جو واقعہ میں نے گزشتہ 2 جمعے پہلے آپ کے سامنے رکھا۔ اس شخص نے اپنی موت کو قبول کر لیا، ایک بستی میں اس نے اکیلے توحید کا اقرار کیا اور سب کے سامنے اعلان کر دیا۔ اصحاب کہف نے لوگوں کے سامنے، اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم حقیقت آپ پہ بیان کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر سنیے،
یہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ نوجوان تھے، ایمان لے آئے تھے اللہ پہ، ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہماری گردن سوائے اللہ کے در کے اور کسی کی قبر پہ، کسی کے بت کے آگے کہیں ہماری گردن جھکنے نہ پائے، انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ انہم آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ کہتے ہیں ہدایت پھر ہم نے ان کی ہدایت کو ان کے لیے زیادہ کر دیا، اور ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدمی بخشی، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا خاندان والوں کا کیا بنے گا، دوست ہمارے ہم سے جدا ہو جائیں گے نہیں دیکھا، مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، صرف یہ دیکھا ایمان کیسے بچانا ہے۔ یہ ان کے ایمان کی حد ہے کہ سب کو چھوڑنے پہ راضی ہیں، لیکن ایمان کو اپنے دامن سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اس قوم یہ توحید آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، یہ توحید کی غیرت ہے، توحید آپ کو اتنا اعتماد دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو جس دن یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا نہ مجھے کوئی میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے، اس دن آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بستی آپ سے ناراض ہوتی ہے ہو جائے، خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کون کیا کہتا ہے۔ اس قوم فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کوئی لاؤ تم بھی ایسا بابا پیش کرو جس نے کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ پیدا کیا ہو۔ ان کی حال کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو، مکھی ان کے سامنے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے واپس لانے پہ قدرت نہیں رکھتے، مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے گٹھلی کا چھلکا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، جس نے پوری زمین و آسمان بنائی ہے، پھر عبادت بھی اس کا حق ہے۔ لن ندعو من دونہ الہ، رب مانا ہے، یہ نہیں ہے کہ رب مان کے پھر چھٹی کر لی، پھر الہ بھی اسے مانا ہے۔ یہی تو توحید کی فرق ہے نا، توحید ربوبیت ہے اور ایک الوہیت ہے، جس کو رب مانا ہے۔ یہی مدعا سمجھانے کے لیے اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جس کو رب مانا جائے اسی کے آگے گردن جھکائی جائے۔ یہ ہے رب اور الہ کا فرق۔ رب وہ ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کے نفع و نقصان کا مالک ہے، پھر الہ بھی اسی کو بنایا جائے، یہ اس کا حق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ نہیں تیار ہوتے، لوگوں کو سمجھاتے ضرور ہیں۔ ہم نے اگر ایسا کہا کہ رب ہمارا اور ہے، رب اللہ ہے، الہ کوئی اور ہے، یہ فرق ہم نہیں کر سکتے، ہمیں توحید کی سمجھ آ چکی ہے۔ اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی لقد قلنا اذا شططا، تو بہت بڑی بکواس ہم کریں گے، بہت بڑی بات کریں گے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم رحمان کو، اپنے رب کو گالی دیں، جو رب کو چھوڑ کے کسی اور کو مشکل کشا اور داتا کہتا ہے، غوث کہتا ہے۔ اللہ غوث ہے، غوث اعظم کوئی اور ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، قبر کے اندر دفن شدہ مردہ بھی داتا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ تمہیں مبارک ہو ایسا عقیدہ۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے رب کو چھوڑ کے کسی کو داتا کہا، دستگیر کہا، غوث اعظم کہا، ہم نے بہت بڑی بات کی ہے، رب کو گالی دینے کے مترادف یہ بات ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کھڑے ہو گئے قوم کے آگے، اور پھر یہی کیا انہوں نے، سوال کیا قوم سے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ایک اللہ کو چھوڑ کے الہ بنائے ہیں کسی پتھر کے آگے، کسی درخت کے آگے۔ یہ توحید کیسی توحید ہے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، دین دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں سے سوال کیا ہے، دلیل لاؤ، دلیل۔ اللہ نے کہاں کسی کو غوث بنایا ہے؟ اللہ نے کہاں کسی کو داتا بنایا ہے؟ اللہ نے کہاں کسی کو رنج بخش، گنج بخش؟ کسی نے، اللہ نے کوئی قرآن میں آیت نازل نہیں کی۔ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین،
واضح دلیل لاؤ، ہم بھی رب کو چھوڑ کے اس کے آگے سجدے میں گر پڑیں گے۔ دلیل دو ہمیں، رب کی شریعت جو اللہ نے نازل کی تھی، اگر اس شریعت میں دلیل نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا مذہب، تمہارا بنائی ہوئی شریعت، تمہارا بنایا ہوا دین تمہیں مبارک ہو، ہم تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ مواحد ہیں اور غوث اعظم کی 11ویں بھی کھا لیتے ہیں، یہ توحید رب کو گوارا نہیں ہے۔